قمر چیف صاحب، ایک جو ایشو ہے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین جو ایک دو ریاستی حل بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ یہ کہتے جاتے ہیں کہ فلسطین کو جب ریکگنائز کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے تو بہت ساری قربانیاں مسلم ورلڈ کو دینی پڑیں گی، اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے غزہ آدھا اسرائیل کے حوالے کرنا پڑ جائے، ویسٹ بینک جائے گا، تو یہ کہیں قربانی کی تیاری تو نہیں چل رہی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ تمام مسلم ممالک جو بڑے سعودی عرب اور پاکستان ہے، وہ تو ٹو اسٹیٹ سلوشن کے علاوہ وہ تو کوئی ریکگنیشن نہیں ہوگی۔ تو امریکہ اگر کرتا رہے فلسطین کو ریکگنائز تو کرتا رہے، لیکن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے اوپر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی عرب ممالک اور پاکستان اور انڈونیشین لیڈرشپ ملی ہے ٹرمپ صاحب سے، ٹرکش لیڈرشپ، ایک ہی بات تھی اور وہ یہ تھا کہ آپ کوئی راستہ نکالیں۔ آپ اس طرح جو ہو رہا ہے، اس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں ویسٹ بینک کو بھی قبضہ کر لوں گا، یہ نہ ہونے دیں، ادروائز سلوشن ہم چیزیں کسی اور ڈائریکشن میں جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قطر پہ حملہ ہوا ہے تو جنہوں نے ابراہیم اکارڈ کیا تھا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اگر وہ غزہ کے ساتھ جو مرضی کر لیں، ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیں، تو یہ ابراہیم اکارڈ والے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ختم ہو گیا نا جی، اب ابراہیم اکارڈ تو آلموسٹ ختم ہو گیا جب نیتن یاہو نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ختم ہوا ہے، میں نہیں ختم ہوا، کیونکہ جو فار ایگزامپل جن ممالک نے ابراہیم اکارڈ پہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا، ان کی تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، انہوں نے کوئی ایمبیسڈر واپس نہیں بلایا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ سو لارجلی مجھے لگتا ہے کہ ہوگا کچھ نہیں۔ یہ شاید تمام ممالک نے ریکویسٹ ڈالی ہوگی ٹرمپ صاحب کو ملنے کی، اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہوگا کہ میرے لیے اس جو ٹرم میں شہباز شریف صاحب سے ملنا ضروری ہے، اردوغان سے ملنا ضروری ہے، باقیوں کو انہوں نے ایک سیشن میں بلا لیا ہوگا، بیچ میں انہوں نے قطریوں کو بھی بلا لیا، اور ان کی کہانی سن کے سب کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا۔ ورنہ یہ گھنٹے گھنٹے کی ملاقاتیں کرنی پڑنی تھی، آدھے آدھے گھنٹے کی ملاقاتیں، انہوں نے سب کو اکٹھا بلا لیا۔ سو اٹ مینس کہ یہ ایک ملاقات ہے، اس میں سے کوئی لمبی چوڑی چیزیں نکلتی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اسرائیل کا بیہیویئر جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے اہم بات بتاتا چلوں، ٹرمپ صاحب پریشان ہیں۔ ٹرمپ صاحب پریشان ہے کہ یہ جو جس طرح شمشاد صاحب بات کر رہے تھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، یہ ایک میسج ہے اسرائیل کو، اور وہ میسج یہ ہے کہ اگر تم اسی طرح عرب ممالک کے اندر حملے کرتے رہے اور ہمیں آن بورڈ نہ لیا تو مڈل ایسٹ کی یہ سچویشن بھی بلڈ ہو سکتی ہے جس میں پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ٹرمپ کو یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر اسرائیل نے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی غزہ میں کی ہے تو بائیڈن الیکشن ہار گئے تھے، بائیڈن ان پاپولر ہو گئے تھے، اور ٹرمپ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کرسچینٹی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا، رائٹ ونگ پالیٹکس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ چارلی کرک کا جو شوٹنگ ہوئی اس کے بعد اس کو اتنی اہمیت دی کہ پورے امریکہ کو وہاں پہ جو وہ ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ میں اپنے بعد جو لیگیسی چھوڑوں گا، اس لیگیسی جو ہے وہ کہیں جو اسرائیلی پرائم منسٹر کا جو غزہ اور ویسٹ بینک میں ظلم و بربریت ہونی ہے کہ میری سیاست بھی نہ ختم ہو جائے۔ خود تو وہ اسرائیلی لابی کے خلاف یا نیتن یاہو کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، سو وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے ایک تو اسرائیل کے اوپر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، اور دوسرا اپنے آپ کو کرسچینٹی رائٹ ونگ پالیٹکس کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں۔ سو وہ اپنی سروائیول کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں، بائبل بیلٹ کو بچا رہے ہیں، وہ میسیجنگ کر رہے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، یہ سر فرمائیے گا کہ ایک تو جو معاہدہ ہے اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن بڑی تگڑی ہوئی ہے، اور اس تگڑی پوزیشن کے ساتھ انڈیا کو شکست دینے کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں ٹرمپ سے مل رہے ہیں، کوئی آؤٹ کم ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید، تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل۔ قمر بھائی کے ہوتے ہوئے، شمشاد صاحب کے ہوتے ہوئے میرا یہ فیل نہیں بنتا اس میں کوئی، لیکن میں اپنے جو میرا ذاتی تجزیہ آپ کی اجازت سے بین دو باتیں۔ پہلا ہے کہ پاکستان کا رول ان اے لارجر کانٹیکسٹ جس کی ہم نے بات کی کہ عرب کنٹریز کے ساتھ ملاقات میں، اور دوسرا ہے ہمارا اپنا اسپیسیفک۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے اسپیسیفک ایجنڈے کی بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کیا لینا چاہیے، اور ہمیں ایٹ دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ آنا چاہیے۔ ہمارے جو ریلیشن رہے امریکہ کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہے، کہیں ہمیں سویابین پہ گزارا کرنے کو کہا گیا، کہیں ہمیں بحری بیڑے کے پیچھے لگا دیا گیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ وقت ہے جہاں پہ اگر ٹرمپ صاحب کو ہم بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ ہمارے 3 میجر ایشو ہیں، ٹیررسٹ، کشمیر اور انڈس واٹر، ان کے سالڈ آؤٹ کم ہمارے پاس نکلنے چاہیے۔ ادروائز جو ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی خاص رحمت سے ہم نے جو ثابت کر دیا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی جب ہماری سوورینٹی کی بات، تو اس پہ تو آپ بڑے کلیئر رہے۔ اب اس کے لین دین میں ظاہر ہے وہ
ریئر اس پہ منرلس پہ آئے گا, ٹیرف پہ آئے گا, بٹگرام پہ آئے گا, وہ اب آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ نیگوشیٹ کریں. تو میرے خیال میں اس میں تو آپ کو کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. پاؤں پہ بوجھ ڈال کے بات, بالکل پاؤں پہ بوجھ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. آپ نے دیکھیں کسی وقت جب ہم نے بیس دینے شروع کیے تھے لانگ ٹائم بیک, اس وقت ہماری ٹیکنیکلی پوزیشن خراب تھی, ہم ڈپینڈنٹ تھے اسلحے کے لیے, جہازوں کے لیے. آج اب آپ کے پاس الحمدللہ ایک ٹائم ڈیسٹڈ فرینڈ ہے, آپ انڈیپینڈنٹ. اب دوسرا پہلو مختصراً میں بتاؤں, جو آپ عرب کے بات کریں, میں اپنے پینل سے متفق ہوں. بڑی باعث شرم بات ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے آج کہیں کہ اسرائیل جو انویژن کر رہا ہے, جو بربریت کا مظاہرہ کر, اس کے اوپر آج سے ہم جنہوں نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں, آج سے ہمارے سفارتی تعلقات سسپینڈ. پہلی ابراہم اکارڈ سے نکل رہا ہے. ابراہم اکارڈ بہت دور کی بات ہے, پہلے جو آپ کیے ہوئے ہیں اس پہ تو آئیں. اور دوسری بات, آپ کہیں کہ آج سے ہم اسرائیل کے ساتھ اس لیے نہیں جا رہے, ہم تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ مسلمان بھوکا مر رہا ہے, مسلمان بچے بھوکے مر رہے ہیں, مسلمان عورتیں بیچاری پناہ گاہ تلاش کر رہی ہیں, مسلمانوں کے 90% لوگ جو جتنے بھی ملین وہاں پہ رہ گئے, 90% کے پاس رہنے کو جگہ نہیں. سر سو فار سو دیکھیں 44 ملکوں کا قافلہ جا رہا ہے امدادی, اس کے اوپر ڈرونز آ رہے ہیں. لیکن شرم کی بات یہ ہے, بری بات, میرے لفظ برے ہیں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن ڈینمارک, جرمنی, اورگائے, اسپین, یہ کھل کے اگر سٹیپ لے سکتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بندرگاہوں سے نہ گزرو, ہمارے سے فیول نہیں لو, ہمارے سے سوائے ٹرکی کے کوئی کسی, تو یہ جو میٹنگز ہیں میرے خیال میں یہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فوٹو سیشن ہے. سر آج کولمبین پریزیڈنٹ نے بات کی, امریکن جو ڈیلیگیشن اٹھ کے چلا گیا, اسے پہلے 5 منٹ میں آؤٹ کر دیا ٹرمپ کو وہاں سے. یہ ایک انتہائی ناقابل اعتماد آدمی ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے قمر بھائی کہہ رہے تھے کسی مقام پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ چلے گا, ناممکن. اگر آپ نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے, اور چونکہ آپ اکٹھے ہو کے گئے ہی اس لیے, کوئی فیس بک فیشیل فوٹو تو بنوانے نہیں گئے تھے کہ جی میں بھی ریپریزنٹیٹو بن گیا انڈونیشیا. آپ 3 باتیں کریں, انویژن بند, جنگ بندی بند, اور ان کو کھانا پینا دینا شروع کریں. اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہ کریں. 21 نکات پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. 21 نکات, مجھے تو یقین کریں میں اور آپ, ہم سب جواب دہ ہوں گے کل اللہ کی عدالت میں اگر ہم یہی کرتے رہے, 21 نکاتوں کے پیچھے پڑتے رہے. وہ ہیں کیا؟ آپ کو کوئی نکاتوں کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ, سیدھی بات, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. بڑی بات ہے. شمشاد صاحب یہ فرمائیں گے سر, یہ جو غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا کمال دیکھیں, 2,80,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں, اس میں لاکھ کے قریب جو ہیں 60-70 ہزار کے قریب شہید ہو گئے, باقی زخمی ہو گئے, ڈسپلیس تو پورا ہی غزہ ہے. لیکن 2 سال سسٹین کرنا اس غربت کے باوجود, ویسے کمال نہیں کر دیا انہوں نے سر؟ بالکل کمال کر دیا, اور میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. پہلے قمر چیمہ نے بھی درست باتیں کی ہیں, اور اب ایئر مارشل صاحب نے جو کہا ہے مکمل اتفاق کرتا ہوں. ہر چیز جو انہوں نے کہی ہے آئی ایگری. آپ کے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ اسرائیل نے ان پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں 2 سالوں میں کیا ہے, یا اس سے پہلے بھی کرتا آیا ہے, ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے مسلمانوں کی کمزوری. 57 ملک ہیں مسلمانوں کے دنیا میں, 1/4 پاپولیشن ہے وہ دنیا کی, اور 1/4 جغرافک میس ہے ان کا, اور کوئی 60% انرجی ریسورسز ہیں ان کے پاس, اور کوئی 60% ہی مٹیریل ریسورسز ہیں جو انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے لازمی ہوتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود رچ ان ایوری تھنگ, مسلم دنیا از ویک ان ایوری ریسپیکٹ. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ دنیا کی جی ڈی پی کا صرف مسلم دنیا کا صرف 5% بنتا ہے, ان تجارت میں بھی اور اکانومی میں بھی. تو یہ اس سے آپ فرق یہ دیکھ لیجئے کہ مسلم دنیا کے پاس نہ حکمرانیت ہے, وسائل ہونے کے باوجود سارے وسائل جو جتنی دولت ہے وہ مغرب کے پاس ہے, وہاں انویسٹ ہوتی ہے. مسلم دنیا میں کہیں انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا بہت قرضے شرضے دے دیتے ہیں ہم جیسے ملکوں کو, وہ خیرات کے طور پہ, لیکن یہ مسلم دنیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مغرب کا مقابلہ کرے اور ٹرمپ جیسے حکمران کے سامنے ڈٹ جائے. آپ نے ابھی دیکھا جب ٹرمپ گیا ہے خلیج کی ریاستوں میں, یعنی 3 بڑی ریاستیں, سعودی عربیہ, قطر اور امارات,
وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ ٹرمپ کے غلام نظر آ رہے تھے، اور تینوں ریاستوں میں ٹرمپ واز دی ریئل بادشاہ. آپ نے دیکھا ہے، ویڈیوز میں دیکھا. تو یہ تو ان کا حال ہے. اور جو کچھ پچھلے چند ہفتوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو ابراہیم اکارڈز کا نیا نقشہ کھل رہا ہے، جو پاکستان کو جس طریقے سے پھر اسی دام میں پھنسایا جا رہا ہے جس میں پہلے نہیں تھا. یہ ہسٹری از بینگ ریپیٹڈ. میں بتا دوں، جس طرح مشرف کو 9/11 کے آفٹرماث میں جس طریقے سے مشرف کو لیجیٹیمیسی کا جھانسا دے کے اس سے وہ جنگ جو امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں لڑنی تھی وہ مشرف ڈریگ کر کے پاکستان لے آیا تھا. اور اب دیکھیے کہ یہ باگرام وغیرہ کا مسئلہ بنا کے یہ طالبان کو للکار رہے ہیں. طالبان آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو ان. میں بتا، وہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بتا دوں، میں 98 میں آئی میٹ ملا عمر مائی سیلف. کوئی 2.5-3 گھنٹے کی میری میٹنگ ہوئی تھی دسمبر 98 میں، اور میں گیا تھا اس کے ساتھ لیڈ کرنے کے لیے. آزاد ہے ISI ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے اسپانسر کیا تھا میرا وزٹ پرائم منسٹر کی خواہش پر کہ طالبان کو پرسویٹ کروں کہ آپ دوسرے جو فیکشن ہے افغان کے ساتھ امن کر لیں، کیونکہ اس وقت کابل میں وہ کر رہے تھے اور طالبان لڑائی لڑ رہے، ڈائلاگ کی ضرورت تھی. تو میں نے 2.5 گھنٹے ان سے بات چیت کی، لیکن وہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اور اسامہ بن لادن کے بالکل اس نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے اسامہ بن لادن کو. اسامہ بن لادن کے خلاف اگرچہ طالبان کے خلاف امریکہ نے جنگ لانچ کی 9/11 کے بعد، اسامہ ان کو طالبان نے نہیں دیا، اسامہ ان کو ملا پاکستان سے، ایبٹ آباد سے. تو اس طریقے سے یہ سارے حالات چل رہے ہیں. اور اب صرف ایک ہی سچویشن ہے کہ پاکستان کو بنیادی طور پر اپنے مفادات پر ڈٹنا ہوگا. اور اس میں بتاتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل جس قسم کی کنڈکٹ کر رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اس سے بڑی حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ اب تک ایران کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اور اسرائیل پر جو ہماری پوزیشن ہے اس حوالے سے، اور ہمارے اپنے جو کانسٹنٹ ہے فارن پالیسی کے، جس میں سب سے بڑے 2 کانسٹنٹ ہیں. ایک ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم نے کبھی پریفرنس نہیں کی ہے کہ ایک کے ساتھ ہم نے ریلیشن رکھنا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دی ادر. اسی طرح ایران اور عربوں کے درمیان بھی ایک کانسٹنٹ ہمارا مسلسل رہا ہے. یہ ٹوٹا ضرور ہے، ابھی ایروڈ ہوا ہے ود دس بائیلیٹرل ڈیل جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر یہ جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے غلط بیانیاں شروع کر دی تھی. وہ ریوڑیاں، وہ نیوکلیئر امبریلا ایسے بانٹ رہا تھا سعودیوں اور خلیج کی ریاستوں کو جیسے وہ ریوڑیاں بانٹ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو پھر اس کو سبق سکھا دیا نا، متعلقہ اتھارٹیز نے اس کو خاموش کرا دیا ہے. تو وہ بڑا غلط کیا اس نے. نیوکلیئر کو اس میں لانا نہیں چاہیے تھا، بات کو بالکل ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے، میں نے نیگوشیٹ کی باتیں. یہ ہماری انڈر ٹیکنگ ہے کہ یہ ٹرانسفریبل نہیں، نہ کسی اور ملک کو جا سکتی ہے، نہ کسی ریجن کو جا سکتی ہے، ورنہ ہم سے بھی چھن جائے گی. ہم نے بڑی مشکلوں سے اس ڈیفیکٹو پاسورڈ کو اپنا بنایا ہوا ہے. تو اس طرح تماشے کرنے سے، ریوڑیاں بانٹنے سے بات نہیں بنے گی. تو ہمارے لوگوں کو ذمہ داری سے کنڈکٹ کرنا ہے. اور جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے، میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، اس پہ بھی ہماری پوزیشن آئینی طور پر ہے، قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہے. اور وہ یہی ہے کہ 2 ریاستی فلسطین جو قابل قبول ہوگا، اور اس میں 67 کے بارڈرز ہوں گے، وہاں پہ واپس اسرائیل کو خالی کرنے پڑیں گے. اور پھر یہ ہے فلسطینی ریفیوجیز کو واپس. یہ سب شرائط پر اگر مسئلہ ہو جاتا ہے. پاکستان کی اسٹیٹک پوزیشن ہے بڑی پرانی. شمشاد صاحب آپ ساتھ ہی دے گا یہاں پر بریک لیں گے، اور بریک کے بعد صاحب کی طرف جائیں.